أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحمد لله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات. عزیزان گرامی، اپنے وقت کی پابندی کے اعتبار سے ہمیں بات شروع کرنا ہے بغیر کسی انتظار کے، اور میں ابھی آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مجالس دوسری جگہ ہو رہی ہیں، یہ ان پر ہے. ہم اپنا فریضہ اپنے وقت سے جو ہے، اپنی ذمہ داری ہے، اس کے حساب سے بات ہے. صلوات محمد والے. دیکھیے، کرنے کو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ابھی 20 منٹ آپ کے سامنے خالی مصاحب پڑھو ہوتا رہا، بعد کی مجلس والوں کو پورا آرام ہو جائے گا. یہ بھی کر سکتا ہوں، کوئی بعید نہیں کہ میں ایسا کروں. لیکن اگر دوسرے حضرات کو مجالس کا تقدس نہیں معلوم ہے تو بہرحال ہم کو تو احساس رکھنا ہے. یہ ایک تقدس ہے مجالس کا، جس کو میں پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے. مجالس کا زمانہ ازا ہے، مجالس کا تقدس ایک ہوتا ہے. اس پاکیزگی کا تصور یہاں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس دوسری مجلس کے ساتھ لڑ کر چلے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فرق نہیں. ایک صلوات محمد والے ہوں. ابھی میں 15 منٹ انتظار کر کے شروع کروں گا، سب یہاں سے وہاں تک ماشاءاللہ مجمع ہوگا. لیکن میں اس پر نہیں جاتا کہ کئی آدمی سامنے، میں اپنے وقت سے بات شروع کروں گا. اب یہ 44واں سال ہے وقت کی پابندی کرتے ہوئے، اور جو حضرات سامنے اس وقت سے آگے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی قابل تحسین و قابل تعریف ہیں کہ اپنے وقت کے حساب سے ایک ایک مجلس کے حساب سے چلتے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جس آیات سے آج تک کلام کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں گفتگو. اب کی کا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ انسانیت اور اسلام. ہماری گفتگو انسانیت اور اسلام پر جاری ہے. کل بھی آپ کے سامنے یہ بات میں نے کچھ کہی ہے، کل اور واضح ہوگی انشاءاللہ. فی الحال ہم یہ سمجھیں کہ جس آیت سے ہم بات آپ کے سامنے کچھ گفتگو، سورہ بقرہ کی 151ویں آیت ہے، اور میں اس کو پہلے بھی بہت پہلے کبھی کہہ چکا ہوں، لیکن پھر یاد دلاؤں. یہ بات خود خانہ کعبہ سے جو متعلق ہے، جو میں نے کل و پرسوں 2 دن خانہ کعبہ کو بھی موضوع قرار دے کر آپ کے سامنے کچھ کہا. حج کانفرنس ایک تھی دہلی میں 4 سال پہلے، 3 سال پہلے، جو ہماری حکومت، بھارت کی حکومت اور خانہ فرنگ ایران کے مشترکہ انتظام میں ہوئی تھی. بہت سے لوگ تھے، سیاسی اور غیر سیاسی، علماء، اور ایران سے بھی وہاں کے امام جمعہ و جماعت تہران کے آیت اللہ تشریف لائے تھے. اس تقریر میں نے اپنی خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. وہ میں چاہوں گا کہ ابھی آپ کے سامنے خالی اس ایک جملے کو دہرا دوں کہ خانہ کعبہ کس عنوان پر بات ہے. حج کرنے سب جاتے ہیں ماشاءاللہ. عالم اسلام نے کتنے افراد، حج کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ. مرکز ہے عالم اسلام کے لیے 2 باتوں کا: تمام زندگی نمازیں پڑھو کعبے کی طرف، تمام زندگی مرتے دم تک نماز ساقط نہیں ہے، جیسے بھی ممکن ہے پڑھو. اور ایسی عبادت ہے کہ مر جاؤ تو تمہاری اولادیں اگر تمہاری نمازیں ادا کر دیں تو بہت بڑی بات ہے.
یا کسی اور سے ادا کروا لو، نماز قضا ہو کر بھی مرنے کے بعد بھی ادائیگی ضروری قرار پاتی ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ چلیے، شریعت نے، میں آپ کے موضوع میں جو ہے انسانیت اور اسلام، اگر میں ہر جز پر رک جاؤں تو میرا مجمع جانتا ہے کہ ہر اسلامی زندگی کی احکام، قواعد، قوانین، فقہ، شریعت، ہر جز وہ ہے کہ جہاں سے میں آپ کے ذہن کو موڑ سکتا ہوں، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت۔ اس لیے میرا موضوع انسانیت اور اسلام یوں ہی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے کہ پورا اسلام انسانیت کی نمایاں دلیل ہے، اور ساری انسانیت سمٹی ہوئی ہے احکام اسلام میں۔ صلوات محمد علیہ۔ اس لیے نماز، یہاں تک کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر انسان مر جائے، نمازیں باقی رہ جائیں تو ادا کرواؤ، یہ تو اللہ کی عبادت ہے۔ اب آئیے، میں ایک بیچ میں ذرا سے یاد آ گیا، شرعی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ شرعی مسئلہ، اسی موضوع کو سامنے رکھیے گا۔ ایک انسان وصیت کرتا ہے مرنے سے پہلے، یہ میرے 30,000 روپے ہیں، میرے بعد سب 30,000 روپے فلاں صاحب کو دے دیے جائیں، وہ میرا بیٹا، بھتیجا، دوست، فلاں۔ وصیت 30,000 روپے، میں اگر اٹھ جاؤں تو یہ میرے 30,000 رکھے، یہ فلاں صاحب کو دے دیے جائیں۔ بھائی، بہت سے لوگ مسئلوں میں سوالات کیا کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس پر کیوں نہیں اس طرح سے رخ کرتے ہیں، اپنے ذہن کو فکر کرتے ہیں اس بات پر کہ ضروری ہے کہ ہم وصیت کے مطابق بات کریں۔ دیکھیے صاحب، انسان نے وصیت کر دی، ان لوگوں کو محروم کر دیا، فلاں کو محروم کر دیا، خیر گفتگو دوسری ہو جائے گی۔ تو اگر ہم 30,000 روپے دے دینا فلاں اولاد کو، انسانیت۔ اب وہ صاحب اٹھ گئے، معلوم یہ ہوا کہ 30,000 روپے جو انہوں نے فرمائے تھے، اس میں 5,000 روپے ان پر کسی کا قرضہ ہے، اور سال بھر کی نمازیں نہیں ان پر باقی رہ گئی ہیں، روزہ باقی رہ گیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں اللہ کی عبادت فریضہ، ان پر نماز باقی رہ گئی تھی کہ اٹھ گئے دنیا سے۔ 1 سال کی نمازیں، 1 مہینے کے روزے باقی رہ گئے، اٹھ گئے دنیا سے۔ وصیت یہ میرے 30,000 روپے ان کو دے دینا۔ اب شریعت کا قانون کیا ہے؟ یہ لاکھ اٹھ جائیں، بچے پریشان، بھائی ہمارے باپ کی وصیت ہے، ہمارے بڑے بھائی کی وصیت ہے، ہمارے فلاں صاحب کی وصیت ہے، وصیت تو پوری کرنا۔ جی نہیں، شریعت یہ کہے گی یہ 30,000 روپے میں خالی 10,000 روپے میں ان کی وصیت جاری ہوگی، اور باقی 20,000 روپے ان کی اولادوں میں یا جو ورثہ رہ گئے ان میں تقسیم ہوں گے۔ اب 10,000 روپے میں بھی یہ نہیں ہے کہ ان صاحب کو دے دیے جائیں، اس 10,000 روپے میں ہی پہلے یہ دیکھا جائے گا جو 5,000 کا قرضہ ان پر باقی، پہلے وہ ادا کرو، اور پھر اگر اس کو رحم آ جائے ان کے بچے کو جس کو یہ 20,000 باقی 5,000 جانے والے ہیں، وہ اس میں ان کی نماز اور روزہ ادا کروا دے۔ معلوم اللہ اپنا حق نماز اور روزہ اسی پیسے میں بعد میں ادا کرائے گا، جس کا حق قرضے کا باقی رہ گیا ہے وہ پہلے ادا کرائے گا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ یہ ہے انسانی حق کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا حق پہلے ادا کرو، پھر میرا حق ادا کرو۔ اب میں نے اس لیے بیچ میں اس بات کو کہہ لیا، کیا ہے نماز؟ سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، تمام زندگی ساری نمازیں رخ خانہ کعبہ کی طرف، اور پوری زندگی میں اگر لمن استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس ذرا استطاعت ہو جائے، ایک دفعہ حج، تو ساری زندگی میں نمازیں، تمام زندگی کعبہ، حج کعبہ، ساری زندگی کی سب سے اہم ایک عبادت حج تو کعبہ، نمازیں تو خانہ کعبہ۔ اور اس لیے ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔
عزیزان گرامی اس پر آپ غور فرمائیں، خانہ کعبہ جس کو میں دو روز سے بیان کر رہا ہوں کیا ہے عالم انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر قرآن کی میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جس آیت سے بات شروع ہو رہی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس کے کل میں نے اشارتاً کہا کہ یہ ہے سورہ بقرہ کی 151ویں آیت، اور اس سے بہت پہلے 20 آیات پہلے 124ویں آیت تک اگر آپ چلے جائیں جہاں وہ ختم ہو رہی ہے، اس میں حضرت ابراہیم کے لیے جو کل میں نے عرض کیا تھا تلاوت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اور جب مبتلا کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے مبتلا کیا، آزمائش پہ ڈالا، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور پھر اس آیت کے بعد حضرت ابراہیم کی اس آیت کے فوراً بعد کیا کہا گیا؟ اور یاد دلاؤ لوگوں کو اے رسول، یہاں تک تو حضرت ابراہیم، اب تم لوگوں کو یاد دلاؤ کہ ابراہیم نے اور اسماعیل نے کیا کیا تھا انداز اختیار۔ پہلے تو یہ کہ انہوں نے یہ دعا کی، خدایا اس گھر کو، رسول کی طرف خطاب کر کے قرآن میں ہو رہا ہے، اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مثابۃ للناس وامنا، ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بہت توجہ کرنا، ثواب اور امن کا مرکز بنایا، کعبہ ثواب اور امن کا مرکز۔ اور پھر وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فوراً آیات اسی سلسلے میں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ طَهِّرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، وہ اس ہمارے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے، وَلِلْعَاکِفِینَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّکَّعِ السُّجُود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے اے ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کو پاک کرو۔ گھر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر شروع کی۔ میں نے حج کانفرنس میں اس بات کو دہلی میں کہا تھا، سب نے اس بات کو بہت محسوس کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حائر حرم ہے، یہ کعبے کا حرم۔ یہ حائر حرم کیا ہے؟ جہاں تک کعبہ حرم شمار ہوتا ہے، یہ 26-27 میل کا دور، یہ حائر حرم ہے۔ اس پر کبھی میں نے عرض کیا ہے، لیکن آج میری بات رہ جائے گی، اس لیے اس وقت تو نہیں عرض کروں گا، شاید یاد ہو لوگوں کو، کبھی میں نے عرض کیا ہے کہ حائر حرم کیوں ہے۔ چلیے جلدی سے کہہ دوں، اس لیے کہ مولا کا قول تھا جو چاہے پوچھ لو۔ ایک صاحب کو شوق ہوا کہ آ کر دیوار خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بولے سلونی، جو چاہے پوچھ لو۔ ان کو بھی شوق ہوا کہ میں بتلاؤں، میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، تو لوگوں کو یاد تھا یہ تو قول مولا علی کا ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہنے کا۔ اتنی ذہانت تھی اور اتنا وفاداری کا جذبہ تھا کہ اور کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یہ بتلائیے کہ جب حضرت آدم نے کعبہ بنایا تھا اور کعبے کو انہوں نے حج فرمایا تھا اور طواف کیا، تو انہوں نے ان کے سر کے بال کس نے مونڈے تھے؟ حضرت آدم کے سر پر حجامت کس نے بنائی تھی؟ اس طرح بات پڑھے درس کرو۔ دیکھیے کبھی کبھی یہ بھی حجامت والی چیز ہوتا ہے، پریشان کرتا ہے آگے، بھول گیا تھا اس کو میں، اور اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ یہ آپ سمجھ یہ صاحب ثواب میں شریک ہو گئے، صلوات آپ کی سن لی انہوں نے، دہلی سے فون تھا۔ خیر، تو میں عرض کروں کہ اگر حضرت آدم کی حجامت کس نے بنائی تھی؟ سوال کر لیا اس نے۔ اب وہ کیا جواب دیں؟ ظاہر ہے کہ بیچارے کچھ جانتے تھے نہیں، بس کھڑے ہو گئے سلونی، پوچھ لو تو جائے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا سلونی، سب کو جواب آیا ہے، ان میں سے یہ صاحب بھی تھے سلونی، مقاتل ابن سلیمان ان کا نام تھا، سلونی۔ تو 2 سوال کیے گئے، پہلے یہ بتاؤ حضرت آدم
نے جب حج کیا تو ان کے سر کو کس نے مونڈا تھا؟ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہ بتاؤ مکھی کی آتے ہیں اس کے اگلے حصے جس میں ہوتی ہیں یا پچھلے میں؟ کتنا سخت سوال بیچارے کے لیے تھا، کیا بتائیں۔ آج کا سائنٹسٹ ہوتا تو فوراً بتا دیتا۔ اب وہاں کیا ہوا؟ وہ تو لاجواب ہو گئے، لیکن اس سوال کا جواب مجھے بھی فکر تھی۔ حضرت آدم کا جب پہلا حج ہوا تو یہ سوال کرنے والے سوال تو کر لیا، یہ بیچارہ تو جواب دے نہیں سکا، اور جسے جواب دینا تھا وہ ہے نہیں اس دور میں، ان سے سوال نہیں کیا گیا، مولا سے تو سوال ہوا نہیں، تو جواب کیسے معلوم ہو؟ جواب معلوم ہوگا ابھی صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور پھر اب انہوں نے جب سوال کیا کہ بتلائیے، تو یہ جواب مجھ کو جا کر اپنے 10ویں امام کے دور میں ملا۔ خیر حرم بیان کر رہا تھا، اس پر یاد آ گئی بات، وہاں بھی یہی ہوا۔ وہ بڑی طویل نشست ہے، بڑی تفصیلی نشست ہے، اگر اس کو بیان کروں تو پوری مجلس وہی ہو جائے گی، پوری مجلس اسی وقت ہو جائے گی، اس لیے اس کو میں نہیں تکرار کر رہا ہوں کہ مولا سے کیا کیا سوالات ہوئے، کیا کیا جوابات دیے گئے۔ ہاں اتنا کہوں کہ جو سوال سلونی کے نقل پر کسی نے سلونی کہا اور اس سے سوال کیا گیا اور جواب نہ مل سکا، تو یہ جواب کہا کس کو ہے؟ نہیں متوجہ آپ؟ اسی کو تو حق ہے جو صاحب سلونی کا پوتا ہو۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ وہاں بھی سوالات میں اس نے آخر کو یہ پوچھا، اچھا یہ بتائیے، تو فرمایا بادشاہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس سوال کے جواب سے معاف رکھ۔ پھر پوچھا نہیں کہ اتنے علماء سب بیٹھے ہیں اس لیے کہ بتلائیں کہ ہم بڑے عالم، یہ ہر دور میں رہتا ہے کہ اتنا سا پڑھا ہم بڑے عالم، کتاب نہیں بھی پڑھی ہم بڑے عالم، اعراب بھی صحیح نہیں لگائیں گے، خلیفہ وقت بن بیٹھے جناب، عالم تو عالم۔ میں مثالاً کہہ رہا ہوں، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ولید ابن عبد الملک تاریخ میں ہے کہ عربی کے اعراب ٹھیک سے نہیں جانتا تھا اور خلیفہ وقت تھا، تو اعراب بھی نہیں جانتے، لیکن ہے قابل ہیں، عالم ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے منصب مل گئے۔ تو وہاں بھی اس وقت جب مولا سے اصرار ہوا تو آپ نے فرمایا تو سنو، جبرائیل آسمان سے ایک یاقوت لے کر آئے اور اس کو حضرت آدم کے سر پر جو پھیرا تو اسی سے حجامت ہوئی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور یاد رکھ جہاں تک اس یاقوت کی روشنی گئی وہاں تک وہ جگہ خیر حرم کہلانے لگی۔ اب پہچانو کہ جنت کے ایک یاقوت میں اتنی روشنی کہ 27-28 میل کے ایریا کو چکا چوند کر دے، تو جس کے نور پر ساری کائنات بن رہی ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ لوگ یہ کہتے ہیں جناب آپ جب دیکھیے جہاں دیکھیے آپ لوگ تو فوراً، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت جلدی ہوتا ہے صاحب، آپ لوگ تو ادھر سے گھوم کے آ گئے مولا علی، ادھر سے گھوم کے آ گئے مولا علی، جب دیکھیے علی علی علی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ہماری غلطی نہیں ہے، یہ ہم کو آپ مت ٹوکیے کہ ہم کیوں علی علی کرتے ہیں۔ پہلے آپ تاریخ پر نظر ڈالیے، تاریخ کے سارے صفحات کھول دیجئے کہ جہاں جہاں مولا علی کا نام ہے۔ ہم کیا کریں؟ یہ انتظام قدرت ہے کہ اس نے تمام وہ جگہیں کہ جہاں وہ عالم اسلام متوجہ ہوتا چلا جائے وہاں وہ علی 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 صلوات محمد علیہ وسلم۔ ابھی سامنے کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ ہر شخص نماز پڑھو مرتے دم تک، مرنے کے بعد اگر قضا ہے تب بھی ادھر ہی۔ اب یہ نہیں کہ بھائی یہ تو قضا نمازیں ادھر ادھر کہیں بھی پڑھ لو، جی نہیں، وہیں اسی طرح رخ کر کے پڑھو۔ اور عین کعبہ اور سمت کعبہ پر میں ایک مرتبہ بات کر چکا ہوں، اس پر پریشان دنیا نہ ہو کہ صاحب یہ مسجد کرو یوں بالکل کیوں ہے، یوں کیوں نہیں ذرا سا، ارے یوں ہونا چاہیے۔
عین کعبہ عین قبلہ اور بحث ہے، اور سمت قبلہ اور بات ہے. کسی کے ذہن میں شک نہ رہ جائے، اس لیے اتنا کہہ دوں کہ مسجد کوفہ کا قبلہ جو ہے وہ خود بالکل عین کعبہ کی طرف نہیں ہے، جبکہ مسجد کوفہ کو بنانے والے خود ہمارے اور آپ کے مولا کے حکم پر بنی ہے. یہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ساری دنیا کا مسلمان جب کعبے کا رخ کرنا چاہے تو اس زحمت میں مبتلا نہ ہو کہ عین کعبہ کی سمت کو تلاش کرے. تم نے سمت کعبہ معین کر لی، نماز ہو گئی، سجدہ ہو گیا، عبادت ہو گئی، یہ آسانی پوری دنیا کو دی گئی. بھائی اسی سے سمجھ لینا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عین کعبہ تلاش کریں اپنا سجدہ کرنے سے پہلے. سمت کعبہ کافی ہے. ویسے سلام کرنے کے لیے عین شخصیت کافی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. پر رخ کرو، سلام کر لو، سلام پہنچ جائے گا. صلوات محمد علیہ وسلم. صلوات محمد علیہ. تو میں بات کو مختصر کروں بیچ بیچ میں، اس لیے کہ ذرا آپ متوجہ ہوتے رہیں اس لیے عرض کرتا ہوں. اور پھر کہوں گا دروازے تک جو حضرات ہیں کہ آپ آگے آگے بیٹھ سکتے ہیں. جو سڑک پر حضرات ہیں ان سے میں پھر کہوں گا کہ مسجد میں بہت جگہ ہے، تشریف لا سکتے ہوں یہاں اور شریک ثواب ہو سکتے ہیں. آئیے تو ہم کیا کہیں کہ وہ خانہ کعبہ جس کی بات ابھی آپ سے عرض کی، حائر حرم. اب میں نے اس بات کو اس لیے چھیڑا کہ بات رہ جاتی ہے حج کانفرنس میں. میں نے اتنا کہا تھا آپ یہ نہ سوچا کیجئے کہ صاحب یہ تو حائر حرم ہے، اس کے اندر غیر مسلم نہیں جا سکتا، ہے کہ نہیں؟ مسجد کے اندر غیر مسلم نہیں جائے گا، حائر حرم غیر مسلم نہیں جائے گا. باہر بورڈ لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کے رستے پر، یہاں سے آگے مسلمانوں کو جانا، غیر مسلم کا جانا منع ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پہلے یہ دیکھیے، میں ایک مثال دے دوں، انشاءاللہ آپ پوری طرح بات سمجھ جائیں گے. یہ دن کا بات نہیں ہے. چلیے میں دوسری مثال دیتا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں، مسجد ناظمیہ کے اس ممبر سے جب میں تقریر کر رہا ہوں تو باہر جو میری آواز آ رہی، کیا وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ مثالاً کہہ رہا ہوں معذرت، کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں. مجھ سے کہا جاتا ہے اسکرین باہر لگوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. میں کہتا ہوں کچھ نہیں، اس لیے کہ حضرات یہاں تشریف لائے تو اچھا لگے گا اور میری آواز وہاں پہنچ جائے گی، بہت اچھا ہے. تو آواز وہاں پہنچ رہی ہے، میں تو نہیں ہوں. کیا اس آواز سے جو مفہوم، جو مقصد میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ میرے وہاں نہ دیکھے جانے سے نہیں پہنچ رہا؟ پہنچ رہا ہے. صرف اتنا ہے کہ جو ایکشن ہوتے ہیں، یہ ہاتھ، جس طرح سے میں یوں ہوا، جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، مجھے بھی ہلکی سا مسکراہٹ آئی. آپ کے چہرے پر غصہ دیکھا، ذرا مجھ کو تھوڑا غصہ آیا. یہ سب باتیں الگ ہوتی ہیں جو آمنے سامنے ہونے سے ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ ہوتا ہے. لیکن ابھی رات ہوتی، یہ لائٹ، یہ رات کا وقت ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ لائٹ کیا جہاں تک روشنی جا رہی ہے وہاں تک، یہ لائٹ جہاں تک جا رہی ہے، جہاں تک بلب جل رہا ہے، تو جہاں دور تک اس کی روشنی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ وہ جو وہاں کھڑا ہوا ہوگا رات کے وقت، اس روشنی کا اسے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ بھئی اتنا ہے کہ جتنا زیادہ فائدہ یہاں والے کو پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ وہاں والے کو نہیں پہنچے گا، مگر پہنچے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اب میں کہوں خانہ کعبہ یہاں کے آگے غیر مسلم نہ آئے. چلیے یہ تو نہیں جائے گا، لیکن سچ بتلاؤ کہ کعبے کا جو میسج ہے، کعبے کا جو پیغام ہے، کیا وہ اسی حائر حرم کے اندر محدود رہے گا؟ میں نے اس کو عرض کیا، غیر مسلم حضرات بھی اس کو سمجھ لیں. آپ کعبے کے حرم کے حائر میں نہ جا سکیں، نہ جائیے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ کعبے کا میسج بھی آپ تک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. صلوات محمد علیہ محمد پر. میسج کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ دیکھیے اسلامی فلسفی پر میری اپنی ایک گفتگو جو میں نے وہاں 3 سال 4 سال پہلے حج کانفرنس میں دہلی میں پیش کی تھی. وہاں بڑے بڑے حضرات تھے، سبھی تھے ہمارے بہت سے علماء. میں نے عرض کیا کہ آیت اللہ العظمیٰ وہاں سے امام جمعہ و جماعت تہران کے آغا نوری وہ بھی تھے. تو سب نے پسند کیا اس بات کو کہ خانہ کعبہ حج کانفرنس میں آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ حاجی کو فائدہ ہے، وہ غیر کو نہیں ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں
وہ وہاں سے کچھ سیکھ کر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس مرکز سے کچھ سیکھ کر آئے ہو تو دنیا کے سامنے اس شان سے جاؤ کہ اب دنیا پہچانے ابھی تک یہ مسلمان تھا، اب حاجی مسلمان ہے، تو کم سے کم اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صلوات محمد علیہ سے آگے نہیں کہوں گا۔ نمبر 2، خود خانہ کعبہ کیا سکھلا رہا ہے؟ آئیے، میں نے ابھی آیت کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے۔ ابھی جو آیت میں آپ سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہم نے ان سے عہد لیا۔ اس سے پہلے کیا کہا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے لیے؟ یاد دلاؤ اس بات کو اے رسول۔ ابھی تو ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، جب ان کو ان کے رب نے مبتلا کیا، آزمائش میں ڈالا، اور یہ سب باتیں ہوئیں۔ 124ویں آیت۔ اب آگے آئیے جہاں 151ویں آیت، جہاں میں آپ کے سامنے ہر روز رحمت دے رہا ہوں، آپ کو قریب لا رہا ہوں اس انسانی زندگی سے، اسلامی زندگی سے، جس کو مسلمان جانتا ہے، سمجھتا ہے اور قرآن پیش کرتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ 2 آیتیں میں نے آپ سے وعدہ کیا۔ پہلی آیت کہ اور یاد دلاؤ ان کو کہ کیا کہا تھا ابراہیم اور اسماعیل نے، ہم نے کیا کہا؟ اس گھر کو، انہوں نے کیا کہا؟ پالنے والے اس گھر کو حالت امن کا گھر قرار دے، اور یہاں سے پھل خوشیاں لوگوں کو ملیں۔ دوسری آیت، یہ آیت وہ ہے جس کو ہمارے تمام خطباء، علماء، ذاکرین، آپ لوگ سب ایک خاص تاریخ میں سنتے ہیں اور پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم، یہ مجمع خوب اچھی طرح جانتا ہے، 13 رجب۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ، توجہ کیجئے گا، کعبے کا پیغام ساری دنیا کے لیے۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِي آیاتٌ بَيِّنَاتٍ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ دیکھو، سب سے پہلا گھر قدرت کا خطاب ہے، یہ سورہ آل عمران میں ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سب سے پہلا گھر ہم نے اس روئے زمین پر بنایا، جو قرار دیا گیا للناس، لوگوں کے لیے، مکہ مبارکہ۔ میرے عظیم عالم تھے، ہمارے پھوپھا چچا بھی، میرے استاد بھی تھے، جناب مولانا سید محمد صادق صاحب قبلہ، مفسر قرآن، مترجم قرآن، مترجم نہج البلاغہ، مترجم صحیفہ کاملہ سجادیہ، بڑی عظیم ہستی تھی، اور ہم ان کی شاگردی میں بھی تھے، یہاں بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے، گھر پر ہی پڑھتے تھے۔ ایک مجلس میں تھے ہم، وہ مجلسیں اس روپ پر بنے درست کی گئی تھی، یعنی ان کی انتظامات اس طرح کیے گئے تھے کہ آج کی مجلس مولانا محسن نواب صاحب پڑھیں گے، مرحوم استاد مرحوم، وہی میرے استاد تھے۔ آج کی مجلس، کل کی مجلس مولانا سید احمد صاحب قبلہ پڑھیں گے۔ اس مجمع میں لوگ جانتے ہیں، ان کے اچھی طرح جانتے ہوں گے، جب تقی صاحب کے امباڑے میں 8 محرم کی مجلس اشاروں کی پڑھتے تھے، اور ضد ہوئی، اصرار ہوا کہ مولانا صادق صاحب بھی ایک مجلس پڑھیں گے۔ تو یہ 3 مجلسیں یہیں کہیں کٹرے میں ہوئی تھی، وہاں پر کسی محترم مکان میں، جگہوں پر۔ اس میں مولانا صادق صاحب قبلہ نے جو پڑھا، اس میں سے کچھ مجھے یاد ہے، اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابھی۔ پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پہلا ہی فقرہ ان کا بڑا اچھا تھا کہ قدرت نے یہ کیوں کہا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا۔ اللہ کو تو ہر جگہ نام سے پہلے میم پسند ہے، مسجد تو میم، محمود تو میم، محمد تو میم، ہر جگہ میم پسند ہے۔ یہ مکے کی میم ہٹا کر بے کیوں رکھ دی گئی؟ قدر کیجئے گا، جہاں فرما رہے مکے کی میم، مکے کی جگہ اِلَى بَكَّةَ، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ۔ یہ مکے کو بکہ کیوں کیا قدرت نے؟ شاید بتلانا مقصود ہے کہ اس بے کا کسی اور بائے بسم اللہ سے رابطہ ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔
اس کے بعد کی ان کی گفتگو میں نے ایک مرتبہ بہت پہلے اسی اشرے میں کبھی ذکر کیا ہے، پھر یہاں پر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ بات رہ جائے گی۔ فرما رہے ہیں اور یہ بھی تو بتاؤ کہ قرآن نے یہ کیا کہا، ھدی للناس، اولا بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین، یہ خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ ان کی تقریر مرحوم کی میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ بھائی بہت سے حاجی حضرات حج کرنے جاتے ہیں، اب ان کے لوگوں کے پڑھنے کا اپنا انداز ہوتا تھا، میرا اپنا انداز ہے، میں اپنے طریقے بولتا ہوں، ان باتوں کو اپنے طریقے آپ کے سامنے پیش کروں کہ فرما رہے ہیں لوگ حج پر جاتے ہیں، بہت سے حاجی جاتے ہیں، ان سے پوچھئے کیا کبھی خانہ کعبہ نے جب آپ قریب گئے حج کرنے طواف کر رہے تھے کسی دیوار نے آپ سے کوئی بات کی؟ متوجہ ہیں آپ؟ کسی دیوار نے کوئی بات کی، خانہ کعبہ نے کچھ گفتگو کی، کوئی آواز سنی؟ کوئی آواز نہیں سنی، اور اعلان یہ ہو رہا ہے کہ عالمین کے لیے یہ کعبہ ہدایت ہے۔ جو میں نے بات جہاں چھیڑی تھی اس کو میں بعد میں تمام کروں گا، بیچ میں یہ بات یاد آ گئی ہے اس لیے اس کو نقل کر دوں آپ کے سامنے، ان کا فرمانا۔ عزیزان گرامی، آپ یہ بتائیے، مجمع یہاں سے وہاں تک موجود ہے، یہ بتلائیے کسی دعوت میں گئے، وہاں پر آپ کے سامنے بریانی پلاؤ لا کے رکھا گیا، بسم اللہ نوش فرمائیے۔ اچھا بیچارے جو تھوڑا بہت تکلف سے کھاتے ہیں، اپنے ایک دو لقمے کھائے اٹھ گئے، کچھ زیادہ خوش خوراک ہوتے ہیں، کچھ اور زیادہ خوش خوراک ہوتے ہیں، کچھ اور زیادہ خوش خوراک ہوتے ہیں۔ اجی میں اپنے طور پر کر رہا ہوں، ظاہر کھایا پیا جب چلے تو آپ نے پوچھا مذاق میں اپنے ساتھی سے ہنس کر، بھائی کتنی پلیٹیں کھائیں؟ ان کا 2 پلیٹیں کھائیں، ہم تو 3 کھا گئے تھے۔ اجی میں اپنے طور پر کر رہا ہوں، مفہوم ان کا ہے۔ اچھا بھائی یہ بتلائیے کہ بعد میں وہ جو ہوتا ہے نا چھاچھ دہی کیا کہلاتا ہے بھائی، رائتا، رائتا، حالانکہ اگر عربی میں کہتے رائتا تو بات کچھ اور ہو جائے گی۔ خیر، تو یہ کتنے گلاس پی لیے بھائی؟ ان کا 3 گلاس رائتا پیا، 3 گلاس دہی پیا۔ اچھا میں 2 پلیٹیں کھا گئے، 3 گلاس پی گئے، گلے سے لے کے میدے تک کوئی خراش نہیں پڑی؟ صلوات پڑھیں تو عرض کرنے جائیں۔ ذرا خراش نہیں، 3 پلیٹیں کھا گئے آپ، 2 پلیٹیں کھا گئے، 3 گلاس پی گئے۔ آپ کو بڑا غصہ آئے گا، پلٹ کے جواب دیں گے عجیب آدمی ہے آپ، پلیٹیں تھوڑی کھائیں، جو پلیٹوں میں تھا وہ کھائے، تو کہنے کا طریقہ ہے، یہ تو کہنے کا طریقہ ہے، جو گلاس میں تھا وہ پیا ہے، گلاس تھوڑی پی گئے تھے۔ میں نے کہا جب اردو جیسی زبان میں یہ طریقہ ہے کہ ظرف ضرور بیان کیا جاتا ہے مگر مراد ظرف نہیں ہوتا ہے، مظروف مراد ہوتا ہے، بھئی یوں ہی پہچانو کہ قرآن کریم وہ عربی زبان میں ہے کہ جس میں قرآن کریم 90% متشابہ آیات کے ساتھ ہے، 10% کھلم کھلا احکام کے ساتھ ہے، تو قرآن کو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ ظرف پیش کرے مراد مظروف لے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کعبہ عالمین کے لیے ہدایت، تو کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ظرف کی حیثیت سے مت دیکھو، یہ دیکھو اس میں آیا کون تھا۔ سب مل کر ایک صلوات۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ ہو گئی بات۔ اب میں اس پر خالی وہ جملہ تو تمام کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ عالمین کے لیے ہدایت، لیکن اس کے بعد فوراً کیا ہے؟ فی آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں۔ مقام ابراہیم، اسی میں مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کو پتھر جو کل بیان کر چکا۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ حالت امن میں۔ خیال کیا آپ نے؟ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ کعبہ مثابۃ للناس وامنا، یہ کعبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو جب حکم ملا تو انہوں نے بتلایا، اس وقت میں بتا دیا کہ یہ کعبہ
لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ۔ جب اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے جو سورہ آل عمران کی تلاوت کیا تو کیا کہا جا رہا ہے؟ عالمین کے لیے ہدایت، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں، اس میں حضرت ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ، اور وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ حالت امن میں۔ بس دوستو اب یاد رکھنا، کعبہ کیا ہے؟ امن کا مرکز۔ کعبہ کیا ہے؟ تکرار سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے سڑک تک جو میرا مجمع سن رہا ہو، توجہ کرنا اس بات پر کہ آپ کس بات کے میسنجر ہیں اور کس بات کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ کعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ کعبہ ہے امن کا مرکز۔ اب میں تم سب سے پوچھتا ہوں، یہ بتلاؤ ساری دنیا کی مسجدیں اپنے آپ ہیں یا کعبے کی نقل میں ہیں؟ اگر ساری دنیا کی مسجدیں کعبے کی نقل ہے تو جو میسج خانہ کعبہ کا پوری دنیا کے لیے ہے وہی ہر مسجد کا بھی میسج ہوگا۔ اب یاد رکھو، کعبہ امن کا مرکز ہے تو ہر مسجد بھی امن کا مرکز ہوگی۔ اب کسی مسجد سے اگر تشدد کی تبلیغ ہو رہی ہو تو سمجھ لینا یہ کسی قیمت پر اسلام کی تبلیغ نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اس لیے ساری دنیا کے وہ میرے غیر مسلم بھائی جو نہ جا سکتے ہو کعبے کی طرف، میں ان سے کہوں گا آپ نہ جائیے، مگر کعبے کا میسج آپ تک آتا ہے۔ آپ نہ جائیں، کعبہ بتلا رہا ہے کعبہ مرکز امن ہے تو ساری دنیا کی ہر مسجد مرکز امن ہے۔ اب اگر مسجدوں سے ہم امن کی تبلیغ کر رہے ہیں تو کعبے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اگر امن کے خلاف تبلیغ کر رہے ہیں تو ہوا کرے دنیا میں طالبانی، مگر ہم نہیں سمجھیں گے یہ کہیں سے بھی طالبان اسلام ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد پر ایک اور صلوات محمد علیہ محمد۔ اب ایک اور میسج بس، کیونکہ 2 روز ہو گیا، آج تیسرا دن بھی میں کعبے پر آ گیا ہوں بات کرتے ہوئے، تو کعبے کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی بات اور سن لیجیے، شاید کبھی میں نے عرض کیا ہو، سب مل کر یہاں سے سڑک تک ایک مل کر نعرہ صلوات بلند کرے۔ وہ میسج، وہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس آیت سے میں آپ کے سامنے بات شروع کر رہا ہوں، یہ میسج چلتے چلتے وہاں سے ابتلا ابراہیم ربہ، جب ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا گیا، بات آگے بڑھتی گئی، ان کی اولادوں کی بات، ان کی اولاد کی بات آئی، یہ جناب اسحاق، یہ جناب اسماعیل، یہ جناب یعقوب، یہ ساری باتیں بیچ میں ہوتی رہی، وہاں تک آ گئے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ دوسرے پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب احمق لوگ یہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، اس کعبے کو بدل کے ادھر چلے گئے، اس قبلے کو بدل کر ادھر چلے گئے، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف آ گئے۔ حالانکہ کل جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بڑی محترم جگہ ہیں، ان میں سے ایک وہ مسجد ذو قبلتین بھی بیچ ہی میں ہے، مدینے سے قریب۔ آئیے آگے بڑھیں، اس پر بھی کچھ کہتا، چھوڑتا ہوں اس سب باتوں کو۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے لیے حکم ہوا، اور پھر وہ وقت بھی آیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حکم الہی پر دونوں نے خانہ کعبہ کو بنانا شروع کیا، تفصیل کر آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ بنا خانہ کعبہ، جب بن چکا، اور اب اس جگہ تک جب ہم آئیں گے، جو آیت آپ کے سامنے میں نے جس سے میں اشرا پڑھ رہا ہوں، اسی میں زبانوں سے آپ کے سامنے سے آیتوں پڑھ رہا ہوں، اسی میں تکملہ مکمل بات وہاں پر ہوگی جہاں یہ کہا جائے گا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہاں پر بات ختم ہو جائے گی، جو 124ویں آیت سے شروع ہوئی وہ 158ویں آیت میں جا کے ختم ہوتی ہے بات، اور میں اس کی بیچ کی ساری باتوں کو روک کر اتنا کہوں۔ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، توجہ کرے گا میرا مجمع، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی۔ کل آپ کے سامنے عرض کر چکا، 5 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے، کس طرح سے لائے گئے، کیسے پتھر تھے، کیا تھا، ان سب میں اگر میں خالی حجر اسود کی بات کروں تو پوری ایک مجلس مجھے چاہیے، چھوڑتا ہوں اس بات کو بھی یہیں پر کہ کیا کیا ہوا اس کے ساتھ، اور اگر خود خانہ کعبہ کے ساتھ اب بھی میں کہوں گا تاریخ لے کر آیا ہوں، لیکن آج بھی وقت نہیں ہے، موقع ہو تو شاید کل میں آپ کے سامنے عرض کروں کیا ہوا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر نو پھر سے بنایا۔ دوستو سہارے کے لیے چاہتا ہوں صلوات محمد علیہ محمد۔
آج بس اسی بات پر تمام کر دوں گا تاکہ مصائب میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. کل میں نے 5 منٹ زیادہ کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اجازت چاہتا ہوں 5 منٹ زیادہ، لیکن میں نے پھر بھی اپنے قول کو پورا کیا اور 3 بجے مجلس ختم کر دی تھی. 5 منٹ کے مصائب، جبکہ محرم کے زمانے میں اتنے مختصر مصائب بہت ہی تکلیف کی بات ہو جاتی ہے. آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ زیادہ وقت آپ کے سامنے. آئیے اس بات کو کہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حضور کو حکم ہے کہ آپ اس بات کو لوگوں سے بیان کریں. قرآن بیان کر رہا ہے. اور اب میں اسلامی تاریخوں میں آتا ہوں. بڑے بڑے علماء، امام احمد بن حنبل، صاحب ترمذی، کس نے اس کو لکھا. کوہ ابو قبیس، جہاں پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونا پورا واقعہ ہے، کبھی پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. کوہ ابو قبیس پر جس وقت حضور کو حکم ہو رہا ہے، بہت توجہ کرنا، جہاں پر حضور کو حکم ہو رہا ہے بیان کرو لوگوں سے اس کو. اس سے 2902 سال پہلے، تاریخ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، 2902 2902 سال پہلے. میں سیدھا کہہ دیتا 2900 سال پہلے، لیکن نہیں، 2902 سال پہلے کوہ ابو قبیس پر. بہت توجہ کرنا، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، 2902 کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. یا تو یاد رکھنا تاریخ کا کہ ٹھیک 2902 سال پہلے حضور کے دور سے ایک واقعہ پیش آ رہا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ بنا چکے. حضرت ابراہیم کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہوئے، کوئی نہیں ہے چاروں طرف، دور دور سناٹا. جتنا سناٹا اس وقت میرے مجمع کے سامنے ہے. یہ میں نے اس لیے یاد دلایا کہ شکر خدا آپ اتنا متوجہ ہیں، کیونکہ یہ سناٹا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک توجہ والا اور ایک نیند والا. لیکن شکر خدا میں یہاں سے آتا کسی مجمع میں کسی کو گھومتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. صلوات محمد علیہ. اب آئیے 2902 سال بعد ایک واقعہ پیش آئے گا. 2902 سال پہلے حضور کے دور سے، حضور کے دور میں بھی، میں 2800 بھی کہہ سکتا، 2950 بھی کہہ سکتا، 2902 ایک واقعہ پیش آیا ہے. کوہ ابو قبیس، حضرت ابراہیم، چاروں طرف اب سناٹا ہے. یہ کعبہ بیچ میں بن چکا ہے، یہ کعبے کے پاس کوہ ابو قبیس، جہاں میں نے عرض کیا کبھی چاند 2 ٹکڑے ہونے کی دلیل پورے مجمع کو ملی اور دنیا بھر نے دیکھا، اس کی دلیلیں ہیں. کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم، آواز دی، ہلم الحج، حج کے لیے آؤ. ایھا الناس، اے لوگو، ہلم الحج الی البیت العتیق. روایات بڑی بڑی کتابوں کے نام لیا آپ کے سامنے. عتیق کیوں کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کا ایک نام بیت عتیق بھی ہے. عتیق اس لیے کہ عتیق آزاد کردے کو کہتے ہیں، آزاد جس کو کیا گیا ہو مظالم سے، ظالم لوگوں کے، جس کو عتیق بھی کہا جاتا ہے. حلم الناس، حلم الحج ایھا الناس، حلم الحج الی البیت العتیق فاجیبوا ربکم، آؤ اللہ کے گھر کی طرف اور اپنے رب کو جواب دو. دوستو عزیزو توجہ کرنا، سناٹا، بھیانک سناٹا، انتہائی گہرا سناٹا، کوئی نہیں ہے. اکیلے حضرت ابراہیم، کوہ ابو قبیس، سامنے ایک بیٹا ہے اور آواز دے رہے ہیں، لوگوں اللہ تم کو حج کی طرف بلا رہا ہے. فاجیبوا ربکم، اپنے رب کو جواب دو. فاجیبوا ربکم، اپنے رب کو جواب دو. تاریخ نے لکھا فاجابوا من تحت البحور السبع، 7 سمندروں کی گہرائیوں سے جواب آیا. توجہ کیجئے گا، ابھی بیچ میں میری گفتگو کو ادھر ادھر نہ ہونے دیجیے، پورا توجہ کیجئے. فاجابوا، جواب دیا، من تحت البحور السبع،
7 سمندروں کی گہرائیوں سے وَمِن بین الشرق والغرب الی منقطع التراب من اطراف الارض کلھا، اور زمین کے مشرق سے مغرب تک جتنی چاروں طرف زمین کی حدیں ہیں ان تمام جگہوں سے جواب ملا. جہاں پر زمین ختم ہو جاتی ہے ہر طرف وہاں سے بھی جواب آیا. کیا جواب سننا بھی، کیا جواب آیا؟ بات یہی پر نہیں ختم ہوئی. وَمِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ